مسلمانوں میں ایک سوچ اور فکر ہے کہ وہ یہ ہے کہ نہیں، جنگ اس کا حل نہیں ہے، اسلامو فوبیا کا حل جنگ نہیں۔ اسلامو فوبیا کا حل کیا ہے؟ وہ ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے جو غلط افکار اور نظریات اور سوچ پھیلائے جا رہے ہیں اس کا سدباب کریں۔ اگر اسلام کو پھیلانے کے لیے ان کے پاس نیٹ کی سہولت ہے تو کیا ہمارے پاس نہیں ہے؟ اگر وہ اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے کے لیے فیس بک، یوٹیوب، فیس پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر اور دیگر ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہیں تو کیا یہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہمیں سوشل میڈیا کے محاذ پر بیٹھ کے اسلام کی تعلیمات کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنے والے لوگوں کو جواب دینا چاہیے، اور وہ جواب بھی بڑے احسن طریقے سے، جواب بھی بڑے بہتر طریقے سے، جواب بھی مدلل دلائل کے ساتھ ہمیں دینا ہوگا۔ آج اس دور میں سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس یہ سوشل میڈیا ہے۔ آپ کو اپنے نوجوان کو بتانا ہوگا کہ آپ رات کو ساری رات بیٹھ کے اس سوشل میڈیا پر فلمیں نہ دیکھیں، ڈرامے نہ دیکھیں، اور وہ چیزیں کہ جو آپ کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر آپ کو منتشر کریں اس کو نہ دیکھیں۔ آپ راتوں کو جاگتے ہیں، راتوں کو بیٹھتے ہیں، راتوں کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اسلام کو پڑھنا چاہیے۔ آپ غیر مسلموں کے سوالات کو دیکھیں، سنیں، اور اس کے بعد مسلم جو سکالر ہیں ان کے سوالوں کے جوابات ان کی گفتگو سے تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا موقع دیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے عقیدہ یا نہیں ہے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے اندر ساری خوبیاں موجود ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام ایک اچھا مذہب ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام کے اندر سارے فطرتی قوانین موجود ہیں۔ تو آئیے اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے راستہ جنگ، جدل، قتل و غارت، دہشت گردی، لڑائی، دست و گریباں ہونا نہیں ہے۔ اسلامو فوبیا کو روکنے کے لیے ہم مسلمانوں پر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم لوگ اس سوشل میڈیا کے محاذ پر بیٹھ کے جو اعتراضات اسلام پر کیے جاتے ہیں اس کا جائزہ لیں، اور جائزہ لے کے اس کا مدلل جواب دیں۔ اور دوسری بات میں بڑی اہم کرنے لگا ہوں، وہ اہم بات یہ ہے کہ اگر ہماری 1400 سالہ تاریخ میں، اگر کسی جگہ کسی بھی انسانی فکر سے کوئی غلط چیز شامل کر دی گئی ہے تو ہمیں اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے، اور ہمیں اس غلط نقطے کو اسلام کے چمکتے ہوئے چہرے سے دھو دینا چاہیے۔ بھئی اس قرآن جو ہے وہ تو غلطی سے مبرہ اور پاک ہے، لیکن جنہوں نے قرآن پاک کی تشریحات لکھی ہیں وہ تو انسان تھے نا، ان کے لکھنے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، انسانی فکر میں غلطی ممکن ہے۔ اگر ان 1400 سالوں میں کوئی بھی غیر مسلم اگر ہماری تاریخ سے، ہماری تفسیر سے، ہماری کتب احادیث سے اگر کوئی وہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے تو ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر وہ غلطی ہے تو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔
اس لیے کہ کوئی بھی فکر غلطیوں کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھ سکتی. پہلی بات میں نے یہ کی کہ ہم سے مراد بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سکول ٹیچرز بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، لیکچرارز بھی ہیں، سائنسدان بھی ہیں، عام مسلمان بھی. وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے اسلاموفوبیا کا مقابلہ علم کے ساتھ کرے. دوسرے نمبر پر اگر کسی کی طرف سے کوئی ایسی غلطی کی نشاندہی ہوتی ہے جو ہمارے ذخیرہ میں موجود ہے تو ہمیں اس غلطی کی اصلاح کر لینی چاہیے. میں نے پھر کہتا ہوں، قرآن تمام غلطیوں سے، نقائص سے، عیوب سے پاک ہے. لیکن اب میں جو بات کر رہا ہوں، میری کوشش تو یہ ہے نا میں قرآن اور حدیث کے مطابق بات کروں، لیکن میری اس بات کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اس غلطی کو آپ سمجھ لیں، آپ دیکھ لیں اور آپ مجھے بتائیں، تو کیا مجھے اس غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ 1400 سال میں اگر اسلامی ذخیرہ میں کوئی چیز غلط شامل ہوئی ہے فکر کی بنیاد پر، عمل کی بنیاد پر، تو اس غلطی کو تسلیم کر کے اس کو نکالنا چاہیے. اور میں یہی دعوت دوسرے مذاہب کو بھی دوں گا، یہی دعوت میں دوسرے مذاہب کو بھی دوں گا. اگر مذہب اسلام میں کسی سے کوئی غلطی سے، خطا سے، سہواً، نسیاناً کوئی چیز شامل ہو گئی ہے، تو اسی طرح کسی بھی مذہب میں اس کا جو مذہبی رہنما ہے، اس کا جو پیشوا ہے، جو اس کا داعی ہے، جو اس کا مبلغ ہے، ان کی مذہبی تاریخ میں اگر کوئی غلط چیز شامل ہوئی ہے اور ہم اگر اس کی نشاندہی کرتے ہیں تو انہیں بھی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہیے. یہ صرف ہم سے مطالبہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مطالبہ ہر مذہب کے پیروکار سے ہونا چاہیے. مسلمانوں سے اگر آپ کرتے ہیں مطالبہ کہ آپ کے فلاں فلاں نظریات میں غلطی ہے تو ہم اس کا جائزہ لیں گے. ہمارے ہاں علمی طور پر ہم لوگ بانجھ نہیں ہیں، ہم فکری طور پر کمزور نہیں ہیں، ہم دلائل اور براہین سے بات کرنا جانتے ہیں، ہم انسانیت کو احسن کلام سے مطمئن کرنا جانتے ہیں. لیکن جو بلیم آپ ہم پر لگا رہے ہیں، یہی اعتراض تو آپ پر بھی ہے. تو آپ کو بھی چاہیے کہ پھر آپ اپنے مذہبی ذخیرہ کو دیکھیں، مذہبی ذخیرہ کو پڑھیں. اگر اس مذہبی ذخیرہ میں اور اس مذہبی لٹریچر میں اگر کوئی چیز ایسی ہے جو حقیقت اور فطرت کے خلاف ہے تو آپ بھی اس کو نکالنے کی کوشش کریں. 2 باتیں ہو گئی. اب آئیے تیسرا پوائنٹ. اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار انٹرفیتھ ہے. انٹرفیتھ کا معنی مکالمہ، کہ ہم مسلمانوں کو کھلے دل اور دماغ اور سینہ کھول کے، دل کھول کے غیر مسلموں کو دعوت دینی چاہیے. آئیے ہمارے پاس بیٹھیے اور بیٹھ کے ہم سے بات کریں. آپ کے ذہن میں جو غلط فہمیاں ہیں یا ڈال دی گئی ہیں، ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مکالمے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں مکالمہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مکالمہ ایک صنعت بن چکی ہے، کہ انڈسٹری بن چکی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ فی زمانہ سب سے زیادہ مفید اور پروفیٹیبل اگر کوئی انڈسٹری ہے تو وہ انٹرفیتھ ہے اور وہ مکالمہ ہے، کہ جس سے پیسے جوڑے جاتے ہیں، ڈالر یورو اکٹھے کیے جاتے ہیں. مکالمہ انٹرفیتھ کی بنیاد پر اگر آپ دنیا کے سفر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرفیتھ شروع کر دیں. ہم نے اسے ایک مفید انڈسٹری بنا دیا ہے. حالانکہ انٹرفیتھ اور مکالمہ کو اس کی اصل روح کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے، اور انٹرفیتھ اور مکالمہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہم مسلمانوں کو ہے. بدقسمتی آپ کہہ لیں، بدقسمتی کہہ لیں، اگر دنیا میں بڑے 12 مذاہب ہیں، کتنے مذاہب ہیں؟ 12 بڑے مذاہب ہیں، تو ان میں ایک اسلام ہے اور 11 دوسرے مذاہب ہیں. 11 کے 11 مذاہب جو ہیں
وہ اسلام سے سوال کر رہے ہیں، اسلام سے پوچھ رہے ہیں، اسلام سے کویسچن کرتے ہیں۔ تو جب پوری دنیا، اب پوری دنیا ہو گئی نا، اگر 11 مذاہب ہو گئے اسلام کے علاوہ، پوری دنیا مسلمانوں سے اسلام کے بارے میں سوالات کرتی ہے اور ہم انہیں ڈانٹ دیتے ہیں۔ پوری دنیا اسلام کے بارے میں سوالات کرتی ہے، ہم انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ پوری دنیا اسلام کے بارے میں سوالات کرتی ہے، ہم اسے کافر، ملحد، بے دین کہہ کے نکال دیتے ہیں۔ آپ دنیا میں وزٹ کر لیں، دیکھ لیں، ہر جگہ اسلام پر بحث ہو رہی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں یہ تو بہت بڑا ایک نعمت ہے نا کہ اسلام پر بحث ہو رہی ہے ہر جگہ، تو جب ہر جگہ اسلام پر بحث ہو رہی ہے تو ہم اگر جواب دینے کے قابل ہو جائیں، ہم اگر ان جوابات حکمت دانائی کے ساتھ دینے کی پوزیشن میں آ جائیں تو اسلام کے تو ابلاغ میں بڑا تیزی سے کام ہو سکتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ انٹرفیت ہے، مکالمہ، اور بدقسمتی سے اس کے بھی ہم مسلمان مخالفت کرتے ہیں۔